اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے موضوع کا عنوان ہے عیب کی پردہ پوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دیر سے بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ بارش ہو سکے، ورنہ تمام لوگ بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے سے لوگوں کا برا حال ہے، بچے بوڑھے عورتیں جوان سبھی بھوک پیاس سے نڈال ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیں، اے میرے اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو تیرے یہ تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے میرے اللہ، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، اے میرے پروردگار بارش برسا دے۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 70,000 لوگ دعا کرتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی مگر بارش نہ برسائی، اے میرے پروردگار ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اے میرے رب، تو بارش کیوں نہیں برساتا؟ کیا تیری بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اسے کہہ دو لوگوں کے درمیان سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعا قبول کر لوں۔ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگوں کے درمیان سے نہ نکلا تو میں بارش کا ایک قطرہ تک نہ برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میری آواز بہت کم ہے جو 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم صرف اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر کام تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے 40 سال تک میری نافرمانی کی ہے، جب تک وہ شخص تمہارے درمیان موجود رہے گا میں بارش کا ایک قطرہ نہ برساؤں گا۔ میری تم لوگوں سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہے ہمارے درمیان سے نکل جائے، ہم پر ترس کرے، دوسرے لوگوں پر ترس کھائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ گنہگار شخص نے دیکھا مجمع میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا تو وہ سمجھ گیا وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے متعلق کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی، اگر باہر جاتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ بارش نہیں برساؤں گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے پروردگار، میں نے ساری عمر تمہاری نافرمانیاں کی ہیں
میں نے تمہارا حکم توڑا ہے۔ اے پروردگار، میں نے ہر لمحہ تمہاری بغاوت کی ہے، تیرے کسی حکم کو نہیں مانا، ہمیشہ اپنی زندگی گناہوں میں بسر کی ہے۔ اے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے، اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے پروردگار، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں گناہ گار سہی، پر تو رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، آج بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ اے میرے رب، میری عزت کا سوال ہے، اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کی توبہ فوراً قبول ہوگی اور اس کے بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسا دی کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے خدا، تو نے تو کہا تھا اس مجمع میں ایک گناہ گار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ مجمع سے باہر نہ گیا تو میں بارش نہ برساؤں گا۔ میرے رب، اس مجمع سے باہر تو کوئی شخص نہیں گیا۔ میرے پروردگار، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم لوگوں کو بارش اسی شخص کی وجہ سے عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا۔ اے میرے موسیٰ، اس کی سچی آہ نے میرے دل کے فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے۔ اے موسیٰ، اس آدمی کی سچی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اے موسیٰ، اس شخص نے گزشتہ 40 سال سے میری جتنی بھی نافرمانیاں کی اور جتنے بھی گناہ کیے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ موسیٰ، میں رحم فرمانے والا کریم پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے اللہ، مجھے اس کے بارے میں بتا دے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تو اسے اس وقت ذلیل و رسوا نہیں کیا جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اب جب اس نے توبہ کر لی تو میں اسے کیسے ظاہر کر دوں؟ اے موسیٰ، میں چغل خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ اے موسیٰ، چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں، میں تو عیب چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا۔ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کے وسیلے سے تمہیں بارش برسا دی اور اے موسیٰ، میں نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، اللہ پاک کی شان دیکھو، وہ اپنے بڑے گناہ گار شخص کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ایک بار توبہ کر کے تو دیکھ، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، جب تک میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں اس کی توبہ قبول کر کے اسے معاف کرتا رہوں گا، اس کی عیب پوشی کروں گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اسی لیے اللہ پاک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پاک پروردگار نے ہمارا رزق نہیں روکا اور ہمارے گناہوں کو ظاہر کیے بغیر ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارے معاشرے میں سمیت کتنے بڑے بڑے
گناہگار موجود ہیں۔ اگر ان گناہگار لوگوں کا راز دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کریں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ لیکن شکر ادا کریں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت پر احسان فرمایا، ان کی امت کے تمام عیب اور گناہوں کی پردہ پوشی کی، اور دوسرے نبیوں کی امت جب بھی گناہ کرتی تو ان کے گناہ ان کے ماتھے پر لکھ دیے جاتے اور ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی۔ تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا اس نے برا کام کیا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہونے کی وجہ سے اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے عزیز اور محترم ناظرین و کرام، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر رو کر تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 قبروں سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ آپ ایک بار اپنے گناہوں سے توبہ لازمی کریں گے، بے شک وہ معاف کرنے اور بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ حافظ۔